آئیے اب میر کی غزل کے چند اور پہلو بھی دیکھیں۔ میر کی شاعری میں انسان اور انسانی رشتوں کا گہرا شعور ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی اپنی اچھائیوں اور برائیوں، کمزوریوں اور توانائیوں، تضاد اور ہم آہنگی کے ساتھ ملتی ہے۔ میر نے انسان اور زندگی ہی کو اپنی شاعری کی تجربہ گاہ بنایا ہے۔ وہ زندگی سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس سے آنکھیں ملاتے اور مقابلہ کرتے ہیں۔ زندگی میں غم و خوشی اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی یہ بات کہ انسان اپنے عمل اور جدوجہد سے ایسے نقوش ثبت کر جائے کہ وہ یاد رہے۔ یاد رہنا موت سے مقابلہ کرنے کا ایک مثبت ذریعہ ہے، اور فرد اپنی بے مائگی کے باوجود تخلیقی سطح ہی پر موت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے میر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ میر کے انسان کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھتے ہیں جنہیں بندگی خواہش ہے۔ ان کا انسان خدا بننے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن ایسا خدا جس میں انسانی صفات موجود ہوں۔ میر کا انسان اسی لیے فرشتے سے عرفہ ہے۔ وہ آزر بت تراش کو خدا سازی پر تانا دیتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے تئیں آدمی تو بنائیں۔ انسان تخلیقی قوتوں کا مظہر ہے، اور تخلیقی قوتیں ہی عالم کو جلا دیتی ہیں اور قابل دیدار آئینہ وجود میں آتا ہے۔ میر کی انا اس انسان کے مزاج میں شامل ہے، لیکن اس طور پر کہ اس کی شخصیت یک رخی نہیں ہونے پاتی۔ میر کا انسان روسوں کا انسان نہیں ہے، بلکہ حسن عسکری کا وہ آدمی ہے جس میں مختلف قوتوں اور میلانات کے درمیان ایک توازن موجود ہے۔ میر کے ہاں محبت کا رشتہ انسان کی شخصیت میں بنیادی رنگ بھرتا ہے۔ اسی سے ان کے ہاں فکر و عمل کی جہت مقرر ہوتی ہے۔ میر کا فرد اپنی ذات کو غیر معمولی اہمیت دینے کے باوجود اجتماعیت سے پورے طور پر وابستہ ہے۔ اس میں غم و نشاط دونوں الگ الگ نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بن کر ملے جلے موجود ہیں۔ یہ دو شعر سنیے، ان دونوں اشعار کے تضاد سے میر کے انسان کی تشکیل ہوتی ہے۔ سر کسو سے فرو نہیں آتا، حیف بندے ہوئے خدا نہ ہوئے۔ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔ اس سطح پر وہ انسان کو ایک بلندی و عظمت دے کر اسے ساری کائنات پر پھیلا دیتے ہیں۔ یہی خاکی تو وہ ظالم و جاہل ہے جس نے بار امانت اٹھانے کا حوصلہ دکھایا ہے، اور اسی حوصلے کی وجہ سے یہ آئینہ قابل دیدار ہو گیا ہے۔ آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے، ورنہ آئینہ تھا تو مگر قابل دیدار نہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ شرط وہی ہے کہ آدمی خود کو آدمی بنائے۔ خدا ساز تھا آزر بت تراش، ہم اپنے تئیں آدمی تو بنائیں۔ ادنا سے اعلیٰ کی طرف یہی وہ سفر ہے جو میر اختیار کرتے ہیں۔ میر کی شاعری کا تجزیہ کیا جائے تو وہ دو بنیادی علامتوں کے ذریعے اپنا اظہار کرتی ہے، دل اور دلی۔ دل انسان کا وہ مرکز جس کے آئینے میں میر زندگی اور کائنات کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور دلی اس تہذیب کا دل جو مٹ رہی ہے۔ دل اور دلی کے افسانے نے ان کی شاعری کو وہ آہنگ دیا جو 18ویں صدی کی روح کا آہنگ ہے، اور جس نے ان کی شاعری کو اس دور کی روح کا ترجمان بنا دیا۔ میر کی شاعری کو ان دو علامتوں کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دل و دلی دونوں ہیں گرچہ خراب، تو کچھ لطف اس اجڑے نگر میں بھی ہے۔ میر کی انا پرستی اور اس سے پیدا ہونے والی بددماغی کے بہت سے افسانے مشہور ہیں، لیکن میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی انا کو شاعری میں اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی تخلیقی سطح پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ان کے تخلیقی تجربے میں خود کو کاٹنے اور اپنے سے الگ کر کے دیکھنے کی قوت موجود ہے۔ اسی لیے غالب کے برخلاف میر کی شاعری میں میں کا استعمال کم اور ہم کا استعمال عام ہے۔ میر نے اپنی ذات کو اجتماعیت سے کاٹا نہیں، بلکہ اس میں پورے معاشرے کو شریک کر کے اپنے تجربے کو بیان کیا ہے۔ میر میں سے ہم تک ایک لمبے تجربے سے گزر کر پہنچے تھے۔ اس تجربے سے انہوں نے فرد کو ذات سے نکال کر زندگی کی اجتماعیت میں شریک کر دیا، اور تذکیر و تانیث کے فرق کو مٹا کر
ہم کو انسان کا نمائندہ بنا دیا۔ وہ جب اپنی بات ہم کے ساتھ کہتے ہیں تو میں، آپ اور سب ان کے تجربے میں اس طور پر شریک ہو جاتے ہیں کہ گویا یہ بات ہم خود کہہ رہے ہیں یا پھر میر ہماری ہی بات بیان کر رہے ہیں۔ مثلا یہ شعر سنیے: ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، دور پھرنے کا ہم سے وقت ہے کیا، پوچھ کچھ حال بیٹھ کر نزدیک، برسوں لگی رہی ہیں جب مہر و مہ کی آنکھیں، تب کوئی ہم سا صاحب نظر بنے ہے۔ یہی صورت ان کے تخلص کے ساتھ ہے۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ جب میر کے بہترین اشعار کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ان میں ایسے اشعار کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جن میں تخلص استعمال ہوا ہے۔ جب وہ اپنے تخلص کے ساتھ خود کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کا تخلص زندگی کا استعارہ بن جاتا ہے۔ یہاں وہ اپنی ذات کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اس سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اور میر صاحب، میر جی صاحب بن کر ایک الگ شخصیت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اکثر مقطعوں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ محمد تقی میر کو اپنے سے الگ کر کے مخاطب ہو رہے ہیں۔ یہی وہ تخلیقی عمل ہے جس کے بارے میں ایلیٹ نے لکھا تھا کہ شاعر اپنی ذات کو مسلسل کسی ایسی چیز کے سپرد کرتا رہتا ہے جو اس کی ذات سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ ایک فنکار کی ترقی اپنی ذات کی مسلسل قربانی اور اپنی شخصیت کو مسلسل معدوم کرنے میں مضمر ہے۔ فنکار جتنا جامع ہوگا اسی قدر مکمل طور پر اس میں وہ آدمی جو دکھ اٹھا رہا ہے اور وہ دماغ جو تخلیق کر رہا ہے الگ الگ ہوں گے۔ میر کے مقطعوں میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ محمد تقی میر کو اپنی ذات سے الگ کر کے اسے آواز دے رہے ہیں اور اسی سے مخاطب ہیں۔ دکھ اٹھانے والے آدمی اور تخلیق کرنے والے شاعر کو الگ کر کے میر نے اپنی شاعری تخلیق کی ہے اور اسی لیے اتنا انا پرست انسان اتنی بڑی شاعری کر سکا۔ اب ذرا یہ چند شعر سنیے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی حقیقتاً کیا نوعیت ہے۔ لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا، رات تو ساری کٹی سنتے پریشاں گوئی، میر جی کوئی گھڑی تم بھی تو آرام کرو، نہ بھائی ہماری تو قدرت نہیں کھچیں میر تجھ سے ہی یہ خواریاں، کیا ہوتا اگر پاس اپنے اے میر کبھو وہ آ جاتے، عاشق تھے درویش تھے آخر بے کس بھی تھے تنہا تھے، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ دل سے بھلایا نہ جائے گا، گلی میں اس کی گیا سو گیا نہ بولا پھر، میں میر کر اس کو بہت پکار رہا۔ اپنی ذات کو الگ کرنے کا یہ عمل جو مقطعوں میں کھل کر نمایاں ہوتا ہے میر کی شاعری کا بنیادی تخلیقی عمل ہے۔ اگر میر اس عمل میں کامیاب نہ ہوتے تو میر اتنے بڑے شاعر نہ بن سکتے کہ ہم انہیں دنیا کے بڑے شاعروں کے ساتھ رکھ سکیں۔ میر اردو کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی زبانوں کا ایک عظیم غنائی شاعر ہے۔ میر کی غزل کی ایسی بہت سی خصوصیات ہیں جن پر تفصیل سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا میر کی شاعری میں قدرتی منظر ان کے جذبے کا حصہ بن کر آتے ہیں۔ ایک ایسی تصویر جو آئینے کی طرح صاف تو ہے لیکن جسے مصور اپنے منہ قلم سے صفحہ قرطاس پر بنانا چاہے تو منہ سے خون تھوکنے لگے۔ میر اپنے تخلیقی عمل سے آنکھوں کے سامنے لفظوں سے ایسی صاف تصویر لا رکھتے ہیں جسے رنگوں سے ابھارنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں میر کے مخصوص طرز و آہنگ کی وہ جھنکار موجود ہے جو میر کے ہر رنگ کو ایک نیا اچھوتا رنگ بنا دیتی ہے۔ یہ تصویریں بظاہر خارجی رنگ لیے ہوئے ہیں لیکن یہ میر کے باطن سے خارج میں آئی ہیں۔ یہ چند شعر سنیے: بہار آئی ہے غنچے گل کے نکلے ہیں گلابی سے، نہالے سبز جھومے ہیں گلستان میں شرابی سے، صد رنگ بہاراں میں اب کی جو کھلے ہیں گل، یہ لطف نہ ہو ایسی رنگینی ہوا کی ہے، کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی
زنجیر نظر آئی۔ ایسے اور بہت سے اشعار ہیں، لیکن وہ 2 شعر اور سن لیجئے جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اور ہم نے یہاں درج نہیں کیے ہیں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے، رنگ ہوا سے یوں ٹپکے ہے جیسے شراب چواتے ہیں، آگے ہو میں خانے کے نکلو عہد بادہ گسارا ہے۔ لفظوں سے بنی ہوئی یہ وہ منہ بولتی تصویریں ہیں جو میر کی یادوں کے نہا خانے سے اس طور پر ابھری ہیں کہ میر کے مخصوص مزاج نے ان تصویروں میں بھی اپنا مخصوص رنگ بھر دیا ہے۔ یہی طرز میر ہے۔ طرز میر مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے، اس میں مختلف رنگوں نے مل کر ایک نیا رنگ بنایا ہے۔ اس طرز میں عاشق میر، مجنوں میر اور شاعر میر تینوں کی آوازیں مل کر ایک ہو گئی ہیں۔ اس عمل سے انہوں نے اردو زبان و اردو شاعری کو اپنی جاں کاہ محنت سے جہاں پہنچایا، وہ اردو ادب کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ تاریخ ادبیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر زبان کی شاعری کسی کلاسیکی زبان و ادب کی بنیاد پر کھڑی ہو کر فروغ پاتی ہے۔ اردو شاعری کے لیے یہ کلاسیکی شاعری فارسی زبان کی شاعری تھی۔ میر نے فارسی شاعری کی روایت کو تو اپنایا، لیکن اردو زبان کو فارسی زبان کا تابع نہیں بنایا۔ میر کے ہاں اس سطح پر ایک ایسا توازن ملتا ہے کہ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقعی ہم اسی زبان کی شاعری پڑھ رہے ہیں جسے ہم بولتے اور سنتے ہیں۔ شاعری میں بول چال کی زبان کے استعمال سے ہی طرز میر پیدا ہوا، جو ایک ایسا طرز ہے جس میں گہرا اثر بھی ہے اور محبوبیت کی وہ خصوصیت بھی جس نے میر کی شاعری کو خاص و عام دونوں میں مقبول بنا دیا۔ اس سطح پر میر کو مولانا روم اور گوئٹے کے ساتھ رکھ کر دیکھیے۔ گوئٹے کے فاؤسٹ کے حصہ اول میں عام بول چال کی زبان استعمال ہوئی ہے، اور اسی سے وہ طرز پیدا ہوا ہے جس سے جرمن زبان بولنے والے عوام بھی پوری طرح لطف اندوز ہوئے، اور صاحب ذوق اعلیٰ تعلیم یافتہ خواص نے بھی اس میں چھپے ہوئے معنی پر سر دھنا۔ مولانا روم کی مثنوی میں بھی عام بول چال کی زبان استعمال ہوئی ہے، اور اس طور پر ہوئی ہے کہ عوام و خواص، تعلیم یافتہ و غیر تعلیم یافتہ دونوں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میر کی شاعری میں بھی یہی عمل ملتا ہے۔ وہ شاعرانہ طرز کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں شاعری خواص و عوام دونوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ طرز میر سادہ ہے لیکن پرکار ہے اور شاعری کا کمال ہے۔ یہ اردو شاعری کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اپنے ابتدائی دور ہی میں یہ طرز میسر آ گیا۔ یہ ایک ایسا طرز ہے جو بظاہر آسان اور سادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں شاعری کرنا آسان نہیں ہے۔ میر و سودا کے طرز کا یہی فرق ہے کہ میر کے طرز کی تقلید و پیروی نہایت دشوار ہے، لیکن اس کے برخلاف مرزا محمد رفیع سودا کے طرز کی تقلید ہر صاحب فہم کر سکتا ہے۔ یہ طرز شیخ سعدی کے طرز کی طرح بظاہر سہل معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ سہل ممتنع ہے۔ اس ناقابل تقلید سادگی میں معنی کی تہیں اور احساس و جذبہ کی گہرائی اس طور پر چھپی ہوئی ہے کہ شعر نشتر بن کر ہمارے وجود میں اتر جاتا ہے۔ اس طرز کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جامعیت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، لگتا نہیں پتا کہ صحیح کون سی ہے بات، دونوں نے مل کے میر ہمیں تو ڈبو دیا۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تھا میر عجب فقیر صابر شاکر، ہم نے اس سے کبھو شکایت نہ سنی، نہ شکوہ شکایت نہ حرف و حکایت، کہو میر جی آج کیوں ہو خفا سے۔ اس سادگی میں جہاں سیل ممتنع کی خوبی موجود ہے، وہاں اس سادگی میں ایجاز کے ساتھ ایسی کمال معنی خیزی بھی ہے کہ چند الفاظ کے کوزے میں دریا سما جاتا ہے۔ طرز میر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت ایک وحدت بن گئے ہیں۔ یہ چند شعر سنیے۔ مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے،
ہوگا کسو دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا ربط محبت سے اس آرام طلب کو۔ میرے تغیر حال پر مت جا، اتفاقات ہیں زمانے کے۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سان حادثہ ہو گیا ہے۔ اس سادگی کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ طبع کی روانی میں یہ از خود پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ سادگی اس شعور سے پیدا ہوئی ہے جس میں تخلیقی اور تنقیدی شعور ایک ساتھ چلتے ہیں، اور جسے میر نے لفظ سلیقے سے ظاہر کیا ہے۔ سلیقہ ہمارا تو مشہور ہے، یا شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں۔ میر اس سادگی کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں۔ ایک طرف لفظوں کا رشتہ احساس و جذبہ سے جوڑتے ہیں، اور دوسری طرف اس صوتی اثر کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں جس سے شعر کا اثر معنی سے پہلے سننے یا پڑھنے والے تک پہنچ جائے۔ میر اس عمل سے ایک ایسے طرز کو جنم دیتے ہیں کہ میر کی رومانیت کلاسیکیت کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ طرز میر میں یہ توازن قدرتی طور پر ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن اس میں کلاسیکی سلیقہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شعور اور لاشعور دونوں نے آہنگ میر سے مل کر یہ کام اس طور پر انجام دیا ہے کہ شاعری کمال پر پہنچ گئی ہے۔ یہی تمام کاملین فن کا طرۂ امتیاز ہے۔ محاورات کا استعمال بھی اسی تخلیقی عمل کا حصہ ہے۔ محاورات ایک قسم کے مردہ استعارے ہوتے ہیں جن کا استعمال طرز میں بناوٹ بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن میر کے ہاں محاورے اس طور پر زبان کا حصہ بن کر آئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محاورہ اس طور پر اس سلیقے سے پہلی بار استعمال ہوا ہے۔ میر اپنے طرز سے اس میں نئی جان ڈال دیتے ہیں اور سادگی نکھر آتی ہے۔ یہ چند شعر سنیے۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے۔ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ محاورات طرز میر میں رچاوٹ، اثر آفرینی، لہجے کی گرمی، انداز کی بے ساختگی پیدا کر کے ایک نئی قسم کی سادگی کو ابھارتے ہیں۔ عام طور پر سادگی کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ اس میں کوئی رنگ نہ ہو، لیکن دراصل سادگی میں رنگ اس طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ ان کا مجموعی اثر سادگی کا ہوتا ہے۔ محاورات کی طرح میر ثنائے بدائے کے استعمال سے بھی اسی سادگی کو ابھارتے ہیں، لیکن میر ان ثنائے کو اس طور پر استعمال کرتے ہیں کہ پہلی نظر میں معلوم نہیں ہوتا کہ میر نے انہیں کہیں استعمال کیا ہے۔ رنگ، محاورات، ثنائے، منتخب و موضوع الفاظ اور صوتی اثر کے ساتھ مل جل کر اس قدر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ شعر کے اثر میں گم ہو کر ہم ان کے وجود کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حسینہ اپنے حسن سے اس قدر ہم آہنگ لباس پہنے ہوئے ہے کہ لباس پر نگاہ ہی نہیں جاتی، حالانکہ یہ لباس اس کے حسن کو دوبالا کر رہا ہے۔ یہی صورت میر کے ہاں تشبیہ کے استعمال میں ملتی ہے۔ تشبیہ بھی شعر کے وجود کا حصہ بن کر اس طور پر آتی ہے کہ اثر ہمیں پہلے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور تشبیہ شعر میں چھپ جاتی ہے۔ مثلا یہ دو تین شعر سنیے۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ ان مختلف عناصر کی یکجائی سے میر اس اثر کو جس کا تجربہ انہوں نے کیا تھا لفظوں سے اس طور پر پیش کر دیتے ہیں کہ وہ اثر ان کی شاعری پڑھنے والے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شاعر کو جتن کرنے پڑتے ہیں۔ شعر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شدت جذبات میں خود بخود وجود میں آ جاتا ہے، بلکہ شاعر کو اپنے جذبہ و احساس کے اظہار اور مخصوص اثر پیدا کرنے کے لیے سلیقہ و جانکاہی کے ساتھ لفظوں اور تمثالوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ وہ اثر شاعر کے سامنے پہلے سے موجود ہوتا ہے، فن کی شکل میں اس کے اظہار کے لیے
وہ معروضی تلازمات آبجیکٹو کو ریلیٹیوز تلاش کرتا ہے، یعنی اشیاء کو اس طرح ترتیب دیتا ہے، موقع و محل اور واقعات کے سلسلوں کو اس طور پر جماتا ہے کہ جب خارجی واقعات حسی تجربوں کے ذریعے ظاہر ہوں تو وہ مخصوص جذبہ جو شاعر کے پیش نظر تھا ابھر آئے۔ یہ کام بصری تمثال کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تمثال کے ذریعے جذبات کا اظہار ہوگا اور زبان کو اس طور پر استعمال کرنے سے سمعی تخیل کا، اسی فنی عمل کے ذریعے پہلے سے سوچا سمجھا اثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میر اسی عمل سے اپنے احساس و جذبے کو اسی طرح شعر میں ڈھال دیتے ہیں جس طرح وہ خود ان کے اندر موجود تھا۔ میر کی شاعری کے گہرے اثر کا راز اسی تخلیقی فنی عمل میں پوشیدہ ہے۔ بول چال کی زبان سے گہرا رشتہ قائم رکھنے کی وجہ سے سادگی ان کا فنی مزاج ہے، اسی لیے میر تراکیب سے گریز کرتے ہیں۔ ویسے بھی اردو زبان تراکیب سے خالی ہے، اس میں جو تراکیب آئی ہیں وہ فارسی سے آئی ہیں۔ میر نے بھی ان تراکیب کا استعمال کیا ہے اور خاصا کیا ہے۔ دیوان اول اور دیوان دوم میں ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن میر کمال سادگی تک مختلف تجربات سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں۔ بعض اشعار ایسے ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا، جن میں پورا کا پورا مصرع فارسی ہے اور دوسرا مصرع خالص اردو ہے، اور دونوں مصرے دو لفظ ہیں۔ لیکن ایسے اشعار کی تعداد محدود ہے، ان کے ہاں عام طور پر فارسی تراکیب کا ہجوم نہیں ملتا، اور جہاں وہ تراکیب استعمال کرتے ہیں ان سے وہ اردو شاعری کے اس اسلوب کو ابھارتے ہیں جو بعد کے دور میں غالب کے ہاں کمال کو پہنچا، جس میں فارسی تراکیب مخصوص رنگ سخن کو جنم دیتی ہیں۔ میر کے ہاں یہ تراکیب عام طور پر اردو اسلوب سے ایک جان ہو گئی ہیں۔ یہ تراکیب شعر کے حسن میں تو اضافہ کرتی ہیں، لیکن خود توازن کے ساتھ طرز میر کے ساتھ ہم آہنگ رہتی ہیں۔ اور مثلاً یہ چند شعر سنیے۔ پاسے ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، ہائے اس زخمی شمشیر محبت کا جگر، درد کو اپنے جو ناچار چھپا رکھتا ہے، کچھ نہ دیکھا پھر بجز ایک شعلہ پر پیچ و تاب، شمع تک ہم نے تو دیکھا تھا کہ پروانہ گیا، ہم گرم روہیں راہ فنا کے شرر صفت، ایسے نہ جائیں گے کہ کوئی کھوج پا سکے۔ ان تراکیب پر بھی میر کا ٹھپا لگا ہوا ہے، مگر یہ ان کا منفرد طرز نہیں ہے۔ ان کے طرز کی انفرادیت مخصوص تمثالوں امیجز سے پیدا ہوتی ہے، جن سے ان کے مطالعے اور وسیع مشاہدے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور گوشہ نشین میر کی فرضی تصویر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جتنا سفر کیا اردو کے بہت کم شاعروں نے کیا ہوگا، اور اس سفر میں دنیا سے آنکھیں بند کیے گزرنے کے بجائے انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا۔ ان کے تصورات میں جو تنوع ملتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، لیکن اس تنوع کے باوجود ان کی تمثالوں کا ایک مخصوص دائرہ ہے۔ وہ کائنات کے مختلف پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے جو حسن ان میں دیکھتے ہیں اس کا تعلق بناؤ سنگھار اور رنگینی سے نہیں بلکہ نور سے ہے۔ ان کی شاعری میں چمک، فضا، آن بان کے تاثرات زیادہ ہیں۔ جزیاتی اثر سے زیادہ فضائی اثر، ایٹماسفیئرک سے میر کو گہری دلچسپی ہے۔ وہ باریک بین ہیں، لیکن لطیف چیز ایک اچانک روشنی کی طرح ان کے سامنے آتی ہے۔ مثلا جب وہ کہتے ہیں کہ کلی نے یہ سن کر تبسم کیا تو پھول کے کھلنے کی فضا اس میں مسکراہٹ کا سا اثر پیدا کر دیتی ہے، اور اس کی بے ثباتی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے حال میں محو ہیں اور زندگی کا جو تجربہ انہیں چونکاتا ہے وہ اس کی روح کو دیکھتے ہیں اور اسے نچوڑ کر الفاظ میں رکھ دیتے ہیں۔ میر کی شاعری کی نشتریت میں یہ تمثالیں بنیادی کام کرتی ہیں۔ میر کی تصویریں دل کو تیز نشتر کی طرح کاٹ کر نکل جاتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ نشتر لگا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی کاٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ عمل ان کے تمام اچھے اشعار میں کم یا زیادہ موجود ہے، اسی لیے میر کی شاعری حد درجہ اثر انگیز ہے۔
یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. نہ تو آوے نہ جاوے بے قراری، کسو دن میر یوں ہی مر رہوں گا. جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. بالوں پر بھی گئے بہار کے ساتھ، اب توقع نہیں رہائی کی. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. من گریہ نہ کر تو اے ناسے، اس میں بے اختیار ہیں ہم بھی. یہ جو مہلت جسے کہیں ہیں عمر، دیکھو تو انتظار سا ہے کچھ. میر کے تصورات فوری اثر ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس اثر کو پورے طور پر محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قاری بھی اس تجربے کو توجہ سے محسوس کرے، ورنہ ان اشعار کا نازک اثر چھپ جائے گا. میر سادہ گو ہونے کے باوجود مشکل شاعر بھی ہیں. ان کے اشعار پڑھ کر ہم اثر کے جادو میں ضرور آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد مزید غور و توجہ کے طالب ہوتے ہیں، اور پھر ان کے حسن اور حسن معنی سے ہم پورے طور پر لطف اندوز ہو سکتے ہیں. میر کا کلام غور اور تحمل سے پڑھنے کی چیز ہے. اسی وقت ہم اس کی مختلف تہوں، اس کی گہرائی، اس کی رنگا رنگ کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں. اس اثر انگیزی، اس نشتریت میں سوری اثرات اور صوتی اثرات ایک ہم آہنگ راگ کو جنم دیتے ہیں. کبھی میر اس راگ کو عروضی لوازمات سے پورا کر دیتے ہیں. مثلا موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے ہرے، پودے چمن میں پھولوں سے دیکھے بھرے بھرے. کبھی بہر کی تال اس موسیقیت کو جنم دیتی ہے. جو جو ظلم کیے ہیں تم نے سو سو ہم نے اٹھائے ہیں، داغ جگر پہ کھائے ہیں، چھاتی پہ جراحت کھائے ہیں. طویل بہروں کے ذریعے میر اپنے جذبے کی شدت کو پھیلا کر اور دھیما کر کے خوشگوار بنا دیتے ہیں. یہاں گیتوں کے مزاج سے ایک ایسی مانوس فضا پیدا ہو جاتی ہے جس سے ذہن کو جھولے کا سا لطف مہیا ہو جاتا ہے. میر نے بحر متقارب و بحر متدارک میں بجائے سالم ارکان کے مختلف صحافات میں غزلیں کہہ کر نہ صرف اردو کو ہندی سے بہت قریب کر دیا، بلکہ آج کل جو ہندی نما گیت کہے جاتے ہیں وہ عام طور پر انہی بہور میں ہوتے ہیں. میر نے یہ اور اس قسم کے تجربے بھی اپنے راگ کی تلاش میں کیے جن میں بر صغیر کی روح اور اس کی موسیقی موجزن ہے. یہ راگ چھوٹی، درمیانی اور بڑی بحروں میں یکساں طور پر موجود ہے. اس راگ میں تاشے باجے کا سا زور شور اور تیز رفتاری نہیں ہے، بلکہ یہ نیچے سروں میں دھیمی لہ میں اٹھتا ہے اور ایک خاص بلندی تک پہنچتا ہے. لیکن اس میں نشتریت اس درجہ ہے کہ وہ دلوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. لفظوں اور ان کی ترتیب سے پیدا ہونے والی آوازیں، بحروں کا آہنگ، قافیوں کا استعمال، ردیف کی تکرار، اور ان سب میں غم ملا لہجہ اس مخصوص راگ کو پیدا کرتا ہے جس سے ایک ایسی فضا بنتی ہے جو ہمیں مسحور کر دیتی ہے. یہ کیفیت وجد آفری ہے. مجلس میں بہت وجد کی حالت رہی سب کو. یہ وہی مخصوص راگ ہے جو میر کے علاوہ کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا. ہم میر کو اسی راگ سے پہچانتے ہیں. جادو کی پڑی پرچائے ابیات تھا اس کا، منہ تکتے غزل پڑھتے عجب سحر بیاں تھا. کالج نے لکھا ہے کہ سچا شاعر روح میں موسیقی، میوزک ان سول لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ موسیقی اس کے کردار سے ہم آہنگ ہوتی ہے، اور جب اپنے ایجاز و ارتکاز سے وہ اسے درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے تو عظیم شاعر ہو جاتا ہے. میر وہ شاعر ہیں جنہوں نے اسے کمال تک پہنچایا اور عظیم شاعروں کی صف میں شامل ہو گئے. میر کو اپنے اس کمال کا پورا احساس تھا. دفتر لکھے ہیں میر نے دل کے علم کے یہ، یہاں اپنے طور و طرز میں وہ فرد ہو گیا. یہ غرور خدا کی طرح سب فنکاروں میں ہوتا ہے، مگر جس فنکار کا دعویٰ اس کے تخلیقی نقش سے پورا ہو جائے اس کا غرور سچائی کا اظہار بن جاتا ہے. میر کے غرور کی بھی یہی نوعیت ہے. وہ اپنے سامنے اور تو اور سودا کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور دعویٰ کرتے ہیں، طرف میرا مشکل ہے میر اس شعر کے فن میں،
یوں ہی سودا کبو ہوتا ہے سو جاہل ہے کیا جانے. یہ بات اگر کوئی اور شاعر کہتا تو ہم اسے حقارت سے نظر انداز کر دیتے، لیکن میر کا سودا کو جاہل کہنا ایک غور طلب بات ہے. جہالت سے مطلب محض کم علمی ہی نہیں بلکہ توازن کی وہ کمی بھی ہے جو علم سے دور ہوتی ہے. سودا شاعری کی پیدائشی قوت میر سے کم لے کر نہیں آئے تھے، مگر انہوں نے اس قوت کو بے محابہ اور بے تکان استعمال کیا اور وہ ایجاز و ارتکاز پیدا نہ کر سکے جو میر کے بہترین کلام میں ملتا ہے. دونوں کا مقابلہ ان کے اپنے زمانے میں بھی کیا گیا کہ سودا کا کلام واہ ہے اور میر کا کلام آ ہے، لیکن یہ تنقید بہت سطحی نوعیت کی ہے اور سطحی طور پر ہی ان دونوں شاعروں کا فرق نمایاں کرتی ہے. سودا اور میر دونوں پیدائشی شاعر تھے، دونوں کے اندر قوت تخیل اعلیٰ درجے کی تھی، دونوں کو اپنے اظہار پر پوری قدرت تھی، دونوں شعر کے ذریعے ہی سانس لیتے تھے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ میر کے ہاں فن میں ٹھہراؤ ہے، ایک ایسی نفاست ہے جس سے کلام میں فنی توازن پیدا ہو گیا ہے. سودا کے ہاں طبع کی ایسی روانی ہے کہ وہ کہیں نہیں رکتی بلکہ پہاڑی چشمے کی طرح تیزی سے بہتی چلی جاتی ہے. اسی لیے ان کے ہاں وہ ایجاز، ارتکاز اور توازن نہیں ہے جو میر کے فن کا کمال ہے. میر و سودا دونوں نے کم و بیش سب اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے. سودا کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک سطح کی کامیابی ہر صنف میں حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ میر بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں اور مثنویوں میں بھی غزل کے شاعر رہتے ہیں. اس بنا پر بعض اہل ادب نے سودا کو میر پر ترجیح دی ہے اور ان کی ترجیح کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن واضح رہے کہ سودا کی ہر صنف میں کامیابی اس درجہ کی نہیں ہے جس درجہ کی کامیابی میر نے صرف غزل میں حاصل کی ہے. سودا کی ہماگیری قابل قدر ہے، لیکن سودا کے ہاں ویسی انفرادیت نہیں ملتی جیسے ہمیں میر کے ہاں خصوصیت کے ساتھ ان کی غزل میں ملتی ہے. سودا قصیدہ اور حجم میں کمال حاصل کرتے ہیں، جبکہ میر کا کمال غزل میں ظاہر ہوتا ہے. سودا خوشدل انسان ہے، میر انتہائی حساس اور دردمند انسان ہے. سودا کا مزاج خارجیت کی طرف ہے، میر اپنے دل کی دنیا میں رہتے ہیں. مزاجوں کے اس فرق کے پیش نظر ایک کا دوسرے سے مقابلہ کرنا یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ فرق ان دونوں کی الگ دنیا اور ان کی صلاحیتوں کا ایسا تضاد سامنے لاتا ہے کہ مقابلہ محض ایک ذاتی پسند و ناپسند کا معاملہ رہ جاتا ہے. ہمارے دور میں سودا پر میر کو ترجیح دینے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ سودا نے جس صنف یعنی قصیدے میں اپنا کمال دکھایا وہ اس دور کی چیز تھی، اور یہ صنف اب متروک ہو کر محض تاریخی قدر و قیمت کی حامل رہ گئی ہے. رہی ہجویہ شاعری تو وہ غنائی شاعری کے مقابلے میں ہمیشہ کم رتبہ رہی ہے. میر کی صنف یعنی غزل آج تک اسی طرح مقبول عام ہے اور میر اس صنف سخن میں سودا سے بلا شبہ بہتر ہیں. میر و سودا دونوں مسلم الثبوت استاد ہیں، دونوں نے اردو زبان کی تعمیر میں برابر کا حصہ لیا ہے. سودا نے اردو زبان کو مختلف اصناف میں استعمال کر کے اسے وسعت دی ہے، لیکن غزل میں جو لطافت و نفاست میر نے حاصل کی وہ سودا کو نصیب نہیں ہوئی. سودا کی شاعری دلچسپ اور قابل قدر ہے، مگر ان کی شاعری دل کو اس طرح نہیں کھینچتی جس طرح میر کی شاعری. فن کا شعور میر کو سودا سے کہیں زیادہ ہے. سودا کی شاعری کا راگ جشن و طرب کا راگ ہے، جبکہ میر کے راگ میں ہجر کا کیف نشاط شامل ہے جو ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. سودا ایک بڑے شاعر ہیں، ان کی جودت طبع حیرت انگیز ہے، مگر ان کی شاعری ہمارے احساس و جذبے کی ویسی ترجمانی نہیں کرتی جیسی میر کی شاعری کرتی ہے. سودا انگریزی زبان کے شاعر ڈرائیڈن کی طرح پہلوان سخن ہیں. وہ اپنی قوت شعر گوئی سے ہمیں مرعوب کر دیتے ہیں. ان کا شعور مزاح، ان کے تخیل کی بلند پروازی اور ان کے مبالغے کی عظمت ہمیں متاثر کرتی ہے. مگر میر شیلی کی طرح کے شاعر ہیں جو ہم سے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کے سانس کی گرمی ہمارے وجود میں اتر جاتی ہے. ان کا مخصوص راگ ہمارے خون میں گردش کرنے لگتا ہے. قبول خاطر اور لطف سخن میں بھی میر سودا سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. میر کو ہم دنیا کے عظیم شاعروں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. آج خدائے سخن میر ہیں،
سودا نہیں۔ میر کا اثر سودا کے مقابلے میں وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہمارے دور کے بہت سے شعراء نے میر کی شاعری کے ایک ذرا سے رنگ سے اپنی شاعری کا رنگ بنایا ہے۔ میر کے دور سے لے کر اب تک بیشتر قابل ذکر شاعروں نے ان کی شاعری کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہے اور ان کے رنگ سخن سے فیض اٹھا کر اعتراف کمال بھی کیا ہے۔ مثلا یہ چند شعر سنیے۔ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ اے مصفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر۔ میں ہی اے ناسخ نہیں کچھ طالب دیوان میر، کون ہے جس کو کلام میر کی حاجت نہیں۔ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کا کم از گلشن کشمیر نہیں۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، شاگرد میرزا کا مقلد ہے میر کا۔ میر کا رنگ برتنا نہیں آساں اے داغ، اپنے دیواں سے ملا دیکھیے دیواں ان کا۔ ہم ہیں کیا چیز جو اس طرز پہ جائیں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ میر کے آگے زور چل نہ سکا، تھے بڑے میرزا یگانہ دبنگ۔ یہ صرف چند اشعار ہیں، ورنہ ایسے اشعار کی ایک قطار بنائی جا سکتی ہے۔ آئیے اب یہ بھی دیکھتے چلیں کہ مشرق و مغرب میں میر کی شاعری کا کیا مقام ہے۔ غزل گوئی کی روایت جو عرب سے شروع ہو کر ایران میں کمال کو پہنچتی ہے اور اردو شاعری کی اہم ترین صنف بن جاتی ہے، میر اس روایت کے بہترین نمائندوں میں سے ایک ہیں۔ وہ روایت غزل گوئی کے نہ صرف تمام تقاضے پوری کرتے ہیں بلکہ اس میں ایک ایسا نیا رنگ بھی بھرتے ہیں جو میر کا اپنا انفرادی رنگ ہے۔ اس مخصوص رنگ میں انہوں نے وہ وسعت اور گہرائی پیدا کی ہے جو آج تک کسی فارسی شاعر کو بھی میسر نہیں آئی۔ ان کی شاعری کا رنگ سدا بہار اور دائرہ آفاقی ہے۔ انہوں نے عشق شاعری کو نفسیاتی، اخلاقی اور فلسفیانہ عظمت سے معمور کر دیا ہے اور غم و الم کو کائنات کا حصہ بنا کر اسے رجائیت میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں غم و نشاط ایک ہو جاتے ہیں۔ میر نے شاعری میں نشتریت پیدا کر کے جذبہ و احساس کی تصویروں کو ایسا مؤثر بنا دیا ہے جو دنیا کی اعلیٰ ترین شاعری کی خصوصیت ہے۔ میر نے ایک ایسا طرز پیدا کیا ہے جو آج بھی اردو شاعری کا بنیادی طرز ہے اور جس کی وجہ سے میر اثر کے اعتبار سے آج بھی اسی طرح زندہ و باقی ہیں جس طرح اپنے دور میں تھے۔ ایلیٹ نے کہیں لکھا ہے کہ عظیم شاعر روایت کا مکمل نمائندہ ہوتا ہے۔ میر غزل کی روایت کے مکمل نمائندے ہیں۔ رومانی تنقید کے لحاظ سے ایک عظیم شاعر عظیم انفرادیت کا حامل ہوتا ہے۔ میر اس لحاظ سے بھی عظیم شاعر ہیں۔ میر ایک ایسے شاعر ہیں جو تنقید کے ہر نئے نظریے کے لحاظ سے بھی ہمیشہ عظیم رہیں گے۔ ان کے ہاں کلاسیکیت اور رومانیت کا حسین امتزاج ہے۔ میر دنیا کے ان شاعروں میں سے ایک ہیں جو ہر ملک اور ہر ادب میں عظیم سمجھے جاتے ہیں اور انہیں عالمی شاعر، ورلڈ پوئٹ کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی شاعری میں ہمیں اپنا نمائندہ بھیجنا پڑے تو ہم میر ہی کو اپنی نمائندگی کے لیے بھیجیں گے۔ سودا، غالب، اقبال کی اپنی اپنی انفرادیت ہے، مگر جب ہم انہیں میر کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو شاعری کے فن یعنی طرز ادا اور غنائیت میں میر ان سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ غزل کی روایت کے 3 عظیم شاعروں کا اگر نام لیا جائے تو سعدی و حافظ کے ساتھ ہی میر کا نام آئے گا۔ حافظ کی غنائی قوتوں کو کوئی شاعر نہیں پہنچتا اور میر بھی وجد آفرینی میں ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ حافظ کے بعد اور سعدی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میر کے ہاں سعدی کا سا فنی توازن ہے۔ وہ سادگی کے ساتھ لطافت اور تہذاری پیدا کر کے اپنی غنائی قوتوں کا ویسا ہی اظہار کرتے ہیں جیسا ہمیں سعدی کے ہاں نظر آتا ہے۔ میر کی شخصیت سعدی کی طرح پہلودار نہیں ہے اور نہ ان کی شاعری میں وہ وسعت ہے
لیکن گہرائی، آفاقیت اور زور کلام میں ان کی غزل سعدی کی غزل کی ہم پایا ہے۔ مشرق میں سعدی، حافظ اور میر ہی غزل کی روایت کے تین ممتاز ترین نمائندے ہیں۔ مغربی دنیا کے شاعروں میں میر، ورجل، دانتے، چوسر، شیکسپیئر اور گوئٹے وغیرہ کے کمالات شاعری تک نہیں پہنچتے، اور وہ اس لیے کہ میر اور مغرب کی روایت شاعری کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مغرب کی شاعری زیادہ تر خارجی ہے اور غزل داخلی شاعری ہے۔ مغرب میں داخلی شاعری کے ممتاز نمائندے رومانیت کے ساتھ 19ویں صدی میں ابھرنا شروع ہوئے، جن میں ورڈسورتھ، کولرج، بائرن، شیلی، کیٹس انگریزی کے، ہیوگو اور بویدلیئر فرانسیسی کے، اور ہولڈرین اور ہائنے جرمنی کے ممتاز شعراء ہیں۔ ان شعراء کی طرح میر کی فطرت بھی رومانی ہے۔ میر کے ہاں بویدلیئر کا غم ہے، ہائنے کا راگ اور سادگی ہے، اور زور کلام میں وہ شیلی کی طرح نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ میر اور شیلی دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے، لیکن شیلی کے غم میں غم بغاوت، میلنکلی آف ریوولٹ ہے، اور میر کا غم کیٹس کی طرح صبر و تسلیم و رضا کی غمگینی یعنی میلنکلی آف سبمیشن کا حامل ہے۔ میر اسے ایک حقیقت مان کر صبر و رضا کا ثبوت دیتے ہیں، اور بویدلیئر کی طرح اسے آفاقیت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ میر کے کلام کی پختگی، زور اور فن ان شعرا سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ وہ ان عظیم رومانی شعرا کے ہم رتبہ ہیں۔ جدید شاعری کا جو عالمی رنگ ہے، اس میں بھی میر عالمی شاعروں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ میر نے اپنی تخلیقی قوتوں سے زندگی کا رس نچوڑ کر اسے اپنی شاعری کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے، میر کی شاعری بھی باقی رہے گی۔ آنے والے زمانوں میں شاعری اپنا چولہ بدلے گی، جیسے کہ میر کے زمانے سے اب تک بدلتی رہی ہے، لیکن میر کی مشعل اسی طرح روشن رہے گی جیسی اب تک روشن رہی ہے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر کی غزل کا یہ مطالعہ نامکمل رہ جائے گا اگر زبان کے سلسلے میں ان کی خدمات کا جائزہ نہ لیا جائے۔ میر نے گلی کوچوں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جانے والی عام بول چال کی زبان کو شاعری میں استعمال کر کے بیک وقت دو کام کیے۔ ایک یہ کہ شاعری کا رشتہ براہ راست سارے معاشرے سے جوڑ دیا، اور دوسرے یہ کہ عام بول چال کی زبان تخلیقی شعور کی بھٹی میں پک کر ایسی نکھری کہ اس کی قوت اظہار دو چند ہو گئی اور اس کا ارتقا تیز ہو گیا۔ اس زبان کا مقابلہ اگر آبرو و ناجی کی زبان سے کیا جائے، جو ولی کی زبان سے اگلا قدم ہے، تو ہمیں آبرو و ناجی کی زبان محدود اور گنجلک نظر آتی ہے، اور میر کی زبان جامعیت و ہماگیریت کے ساتھ صاف و پرقوت نظر آتی ہے۔ میر کے ہاں زبان کی سطح پر ایک گہرے فنی شعور اور موزوں ترین لفظوں کو شعر میں جمانے اور ٹانکنے کا احساس ہوتا ہے۔ میر نے متداول جذبات اور احساسات کو بول چال کی زبان میں اس طور پر سمویا کہ اس سے بیک وقت شاعری اور زبان دونوں کے سامنے نئے نئے امکانات کے دروازے کھل گئے۔ اس میں جرأت و مصفی کی زبان کے امکانات بھی موجود ہیں، اور نذیر اکبر آبادی، غالب، مومن اور داغ وغیرہ کی زبان کے بھی۔ تخلیقی و فنی سطح پر یہ ایک بہت عظیم تجربہ تھا جسے میر نے نہایت کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ میر کی زبان فارسی کے زیر اثر نہیں ہے، بلکہ فارسی الفاظ و تراکیب اردو کے مزاج میں ڈھل کر ایک نئی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ میر کی زبان فارسی کے اقتدار کو ختم کر کے اردو کی حاکمیت قائم کر دیتی ہے۔ میر کی شاعری خالص اردو زبان کی شاعری ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میر کا یہ شعر سنیے: نہ تو آوے نہ جاوے بے قراری، کسو دن میر یوں ہی مر رہوں گا۔ اس شعر میں صرف ایک لفظ بے قراری کا تعلق فارسی عربی زبان سے ہے۔ شعر میں بے قراری کا لفظ کلیدی حیثیت کے باوجود اس طور سے دوسرے لفظوں کے زیر اثر ہے کہ اس لفظ کے معنی معلوم ہوئے بغیر بھی شعر کا اثر و مفہوم سننے والے تک پہنچ جاتا ہے۔
بے قراری کے معنی کی تشریح اس شعر کے دوسرے الفاظ کر رہے ہیں۔ میر کا ایک شعر ہے، مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ اس شعر میں کل 13 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے 4 لفظ مصائب، دل، عجب، سانحہ عربی فارسی کے ہیں۔ دل اور عجب عام الفاظ ہیں جو روزمرہ کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن مصائب اور سانحہ خواص بولتے ہیں۔ میر نے ان 4 لفظوں کو دوسرے 9 لفظوں کے ساتھ اس طور پر بٹھایا ہے کہ مصائب اور سانحہ کے معنی معلوم ہوئے بغیر بھی شعر کا اثر و مفہوم قاری تک پہنچ جاتا ہے، اور ان الفاظ کے معنی خود بخود اس پر واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 الفاظ شعر کی زبان پر حاوی نہیں ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر ان جیسے ہی ہو گئے ہیں۔ میر کا ایک اور شعر سنیے، لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ اس میں نام، خیر، صاحب، خواب 4 لفظ فارسی عربی کے ہیں، لیکن یہ چاروں لفظ عام بول چال کا اسی طرح حصہ ہیں جس طرح اس شعر کے دوسرے الفاظ۔ یہاں اردو زبان کی وہ صورت وجود میں آتی ہے جسے ہم خالص اردو کہتے ہیں۔ مخصوص لہجے کے ساتھ زبان کی یہ صورت میر کی دین ہے۔ یہ کام اتنا مشکل اور بڑا تھا کہ اس میں کامیابیوں اور ناکامیوں کو الگ الگ کرنا مشکل ہے۔ میر ناکامیوں سے کامیابیوں کی طرف بڑھے ہیں۔ یہ دونوں ان کے تخلیقی عمل کا حصہ ہیں۔ ان کا پست ان کے بلند سے وابستہ ہے، اور ان کے درمیان رشتہ تلاش کر کے ہی ہم میر کے تخلیقی اور فنی عمل کو سمجھ سکتے ہیں۔ دانتے نے لکھا ہے کہ بہتر چیزیں بدتر سے مل کر بدتر میں بھی بہتری پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ بات اس وقت صحیح ہے جبکہ امتزاج مکمل ہو۔ میر کے ہاں یہ امتزاج اپنی تکمیل کی ایک منزل سر کر لیتا ہے۔ عام بول چال کے استعمال کی میر کے ہاں 2 صورتیں ملتی ہیں۔ ایک وہ کہ جہاں عام لفظوں اور محاوروں کو شعر میں پورے طور پر سمو کر وہ ایک جان نہ بنا سکے، یا شعر میں ابتذال پیدا ہو گیا۔ دوسری وہ جہاں ایک جان ہونے سے شعر میں نشتریت اور ضرب المثل بننے کی قوت پیدا ہو گئی۔ پہلی صورت کے یہ چند شعر سنیے، خوف ہم کو نہیں جنوں سے کچھ، یوں تو مجنوں کے بھی چچا ہیں ہم، چوٹے دل کے ہیں بتاں مشہور، بس یہی اعتبار رکھتے ہیں، خرابی کچھ نہ پوچھو ملکتے دل کی عمارت کی، غموں نے آج کل سنیو وہ آبادی ہی غارت کی، کہنے لگا نواحی بک اتنا، کیوں ہوا ہے سڑی ابے جا بھی، ہمیں غش آ گیا تھا وہ بدن دیکھ، بڑی کلول ٹلی ہے جان پر سے، نہ پوچھ کچھ لب ترسا بچے کی کیفیت، کہوں تو دختر رس کی فلان جل جاوے، مطلب کو تو پہنچتے نہیں اندھے کے سے طور، ہم مارتے پھریں یوں ہی ٹپ پہ ٹوئیے، مت ان نمازیوں کو خانہ ساز دی جانو، کہ ایک اینٹ کی خاطر یہ ڈھاتے ہیں گے مسیت۔ میر ہر قسم کے لفظوں محاوروں کے استعمال کا تجربہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ کامیابی ناکامی کا پتہ تو استعمال کے بعد ہی چل سکتا ہے۔ یہاں بھی وہ عام زبان کو تخلیقی چاشنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا لہجہ اور طرز یہاں بھی موجود ہے۔ اسی تجربے میں جہاں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ایسے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کا شعر جادو اثر ہو کر ہماری زبان کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ دوسری صورت ہے جہاں میر میر بن جاتے ہیں۔ مثلا یہ چند شعر سنیے، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، شکوائے آبلہ ابھی سے میر، ہے پیارے ہنوز دلی دور، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، بہت صحیح کریے تو مر رہیے میر، بس اپنا تو اتنا ہی مقدور ہے، حدیث زلف دراز اس کے منہ کی بات بڑی، کبھو کے دن ہیں بڑے یا کبھو کی رات بڑی، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں،
اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہاں عام بول چال کی زبان تخلیقی چاشنی کے ساتھ ایک ایسی شائستگی میں ڈھل گئی ہے جو بیک وقت عام و خاص سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اس تخلیقی عمل نے زبان کے اندر اثر بیان کی وہ قوت پیدا کر دی کہ وہ زبان جو آرزو کے دور میں لڑکھڑا کر چلنا سیکھ رہی تھی، میر کے دور میں میر کے ساتھ ہی ایک مستقل ادبی زبان بن گئی۔ میر نے عام بول چال کی زبان کو شاعری کی زبان بنا کر جاگیردارانہ ذہنیت کا وہ بت بھی توڑ دیا جس نے زبان کی حقیقی ترقی کے راستے کو